سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج تو نہیں ہے؟ اس طرح محبت بھی نظر نہ آنے والا دل فریب جذبہ ہے جس کے ہونے سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک احساس ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. وہ جو بالترتیب بولے جا رہی تھی استاب کے بگڑے ہوئے تاثرات کو دیکھنے لگی. پلیز ابیہ اپنی فلاسفی صبح سنانے نہ، بھی سونے دو نا. ابیہ نے کچھ سوچ کر سر اس کے سینے پہ رکھ دیا. آیت کرسی پڑھتے ہوئے اس نے سونے کی کوشش کی. ابھی بھی وہی خوشبو، اس کے وجود کی خوشبو جس سے اسے لمحہ بہ لمحہ محبت ہو رہی تھی. استاب نے اسے محسوس کیا تھا اور اس کا ہاتھ زور سے تھام لیا، جیسے وہ اسے ہر آنے والی تکلیف سے بچانا چاہتا ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتا، اور وہ اپنے رب پہ سب چھوڑ چکی تھی. اگلے کچھ دن استاب کے لیے مصروفیت بھرے تھے کیونکہ یہاں وہ آیا ہی کام کے لیے تھا، جبکہ ابیہ کا تو بوریت سے برا حال تھا. آج بھی وہ اپنے روم میں موجود تھی، اپنے پیارے میاں کو جو کہ اپنے کام میں مصروف تھے ترسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اب کی بار اسے لگا کہ اس نے اگر کمرے کا ایک اور چکر لگایا تو وہ چکرا کر گر پڑے گی. بہت سے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ پہ اوندے منہ گری، سر اٹھا کر دیکھا، لیکن استاب بھی ابھی بھی لیپ ٹاپ میں گھسا ہوا تھا. لبوں کو آپس میں مضبوطی سے پیوست کیے وہ سرمئی کلر کی جرسی پہنے تھا، بازوں کو کونیوں تک پھوڑ کے وہ سب سے بیگانہ اپنے کام میں مگن تھا. ہائے باہر اتنا رومانٹک موسم ہے. ایک یہ جناب سنو فالنگ کو انجوائے کرنا تو میرا خواب تھا، اور اب جب خواب تھوڑی سی کوشش پہ سچ ہو جائے تو کیا حرج ہے. انہیں بس اپنا کام کرنا ہے، اس نے خوف سے سوچا. یہاں میری کس کو پرواہ ہے. ایک نظر کتاب پہ ڈال کے وہ پیر پٹکتی کچن میں چلے گی. ہفتہ ہو گیا، صبح میٹنگ، دوپہر میٹنگ، شام کو میٹنگ، رات کو کیوں آتے ہیں گھر واپس وہی رہ لیا کریں. مرد نہیں جانے لگی میں. برتن سمیٹتے ہوئے وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی اور استاب کانوں میں انگلیاں دیے خاموشی سے کام میں مصروف رہا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، دل نے تسلی دی. اب کے بیہا نے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا اور لمحہ بھر میں گلاس کچی ہو گیا. ہائے میری کیوٹ بیوی، زیر لب منمنایا. اب اگر تم اٹھ کر اسے منانے نہ گئے تو اگلا نشانہ ضرور تم ہی ہوگے، دل میں سوچا. وہ کرچیاں اٹھا رہی تھی، تبھی بے دھیانی میں ایک بڑی کرچی اس کے ہاتھ کی وسط میں لگی اور خون بہنا شروع ہو گیا. وہ ہاتھ کا تھامے وہیں گھٹنوں کے پل بیٹھی گو رہی تھی. درد ہو رہا تھا لیکن اندر کا درد باہر کے درد پہ حاوی تھا. بس 2 دن کی محبت تھی. اشک رخساروں پہ بہہ نکلے. وہ جو بنا چاپ کیے کچن کی طرف بڑھا تھا. ابیہ کا خون میں بھگا ہاتھ دیکھ کر بکھلایا. شرف سے ٹشو باکس پکڑا اور زور سے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. پاگل ہو گئی ہو کیا ابیہ؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ وہ غصے میں تھا. اس نے ہاتھ کھینچا لیکن اب استاب نے مضبوطی سے پکڑا تھا. اسے تھامے روم میں آیا، ہاتھ کو صاف کر کے عارضی سی پٹی باندھ دی. وہ ابھی بھی خاموش ہو رہی تھی. جان راز وہ کچھ دنوں میں اتنا جان چکا تھا کہ اسے منانا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اگر ابیہ ایک دفعہ شروع ہو جاتی تو پھر اگر وہ اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتا وہ تب بھی چپ نہ ہوتی. سنیے، کیا آپ نے میری پیاری سی بیوی کو دیکھا ہے؟ ابھی یہ غصے سے چکر لگا رہی تھی. اس نے اس کے بال چہرے سے ہٹائے. اس کی نشانی بتاؤ. وہ بہت زیادہ کیوٹ ہے. اس نے اس کا گال کھینچا. ویسے وہ خود ہی لوٹ آئے گی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. اب کہ اس نے بدتیسی دکھائی. کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ابیہ کو حیرت تھی. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں. بہت ہی فضول قسم کی سنجیدگی ہے آپ کی. کوئی محبت نہیں کرتی آپ سے. اس نے پلو اٹھا کر اس کے سر پہ مارا. اور خبردار، اب آپ نے مجھے منانے کی کوشش کی. وہ بات ہاتھ چھڑا کر روم سے چلے گی. سنو، پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بک منہ پہ سائے اس کی ہر کوشش پہ پانی پھیر رہی تھی. بات نہیں کرنی ٹھیک ہے، لیکن بک تو نیچے کرو. وہ بھی ڈیٹ بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا. اچھا سنو، میں نے اپنی میٹرک کی اسٹڈی ادھر سے ہی ایک اسکول سے کی ہے. سوچ رہا ہوں اس ٹائم نکال کے اسکول کا چکر لگاؤں. کچھ فنڈز وغیرہ بھی دینے ہیں. اگر تمہیں جانا ہے تو بتا دینا. وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چلا گیا. اگر تمہیں جانا ہے تو بتا دینا. وہ پیچھے سے اسی کے فکر کو دوبارہ دہراتی ہوئی الٹے سیدھے منہ بنانے لگی. استاب اس کا کوٹ اور کیپ لیا اور ٹیبل پہ رکھی. اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھایا. جلدی پہنو اسے. لہجہ تک ماننا تھا. وہ لوگ مال روڈ سے کافی دور تھے. دونوں راہداری میں چلتے ہوئے سڑک پہ آگے. رات کی اس پہر لوگوں کی چہل پہل معمول سے کم تھی. ایک وجہ برف باری تھی اور دوسری وجہ اتنی رات تھی. چہرے پہ غصے کے ساتھ نمایاں تھے جبکہ دل خوشی سے جھوم رہا تھا. استاب آپ کتنے اچھے ہیں. اسے اس پہ جی جان سے پیار آیا اور یہ بات اسے کہنے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر تھا. استاب نے وہ آئس کریم لی اور ایک اس کی استاب نے 2 آئس کریم لی، ایک اس کی طرف بڑھا دی. ہاں یہی تو وہ چاہتی تھی. اس کا خواب سچ ہو رہا تھا. اسے دوبارہ سے اس کا ہاتھ زور سے تھام گیا. تبھی ابیہ درد سے کراہی. اف سوری، میں نے غلطی سے زور سے پکڑ لیا. سوری نا، ادھر پاس ہی میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، چلتے ہیں. زخم گہرا تھا نا؟ گہرا تھا. میں نے ٹانکے لگا دیا اور پین کلر دے دیا. عفت نامی خاتون سے بتا رہی تھی. ان کے کلینک کی بجائے گئے تھے جہاں وہ حسب توقع موجود تھیں. اچھا اور سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ جس طرح وہ بات کر رہے تھے اسے ابیہ کو لگا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ایک وہ ہی ہر جگہ اجنبی ہوتی ہے. ویسے تمہاری بیوی بہت معصوم ہے. انہوں نے تعریف کی. استاب کے ذہن میں آج سارے دن کا منظر دوڑ گیا. اللہ حامی و ناصر رہے میرا.
واقعی اس نے تصدیق کرنا چاہیے۔ بچوں کی طرح بیٹھی ابیہا پہ اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ سنے گھرچنے چہرے پہ تھکن وعدہ تھی۔ ایسے کیسے بھی، آج تم دونوں میرے ساتھ کافی پی کر ہی جاؤ گے۔ اس نے ابیہا کے چہرے کو دیکھا جہاں بیزاری تھی۔ نہیں آنٹی، پھر کسی ضرور، ابھی کافی وقت ہو چکا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ابھی وہ افتہ آنٹی کے گھر سے تھوڑا دور ہی آئے تھے کہ گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ سڑک اس پر کوئی لوفر لڑکوں کا گینگ فائرنگ کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اجتاب کا بازو زور سے تھاما۔ مائی لیڈی، میں ہوں نا، فکر نہ کرو، اس نے اسے دلاسا دیا۔ تھینکس، اس نے دبی آواز میں کہا۔ کیا کہا؟ ایک دفعہ پھر کہنا۔ ڈمپل گہرا ہوا۔ میاں جی، اتنے اسپیشل ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ اس نے اس کے گرم ہاتھوں کو تھاما۔ تبھی اس نے اجتاب کی چیخ سنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اجتاب کا بازو ابیہا کی گرفت زاد ہوا اور اجتاب سڑک پر کمر کے بل زور سے گرا۔ اللہ جی، یہ کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر بسیں دے رہا تھا کہ وہ کچھ دیکھ پاتی۔ سنیں، اٹھیں، اٹھیں نا پلیز، نے چیخنا شروع کیا۔ مجھے تنگ مت کریں پلیز، یہ کوئی مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ اجتاب اٹھیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑی تھی۔ تبھی اسے اپنے ہاتھ پہ کچھ محسوس ہوا۔ اپنا ہاتھ روشنی میں کیا، اس کا ہاتھ خون سے بھرا تھا۔ آنسو حلق میں کہیں اٹک گئی۔ اس نے ایک خاموش نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی جہاں مکمل سکون تھا۔ اللہ جی، اس نے اپنے ہمدرد کو پکارا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا ہمدرد اس کے لیے ہر پل موجود ہے۔ میں فقط تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آپ بے قرار کی دعا سنتے ہیں نا، دیکھیں میں بے قرار ہوں، میری پکار سن لیں۔ اجتاب کا سر اپنی گود میں رکھے وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اللہ جی، آپ بتائیں نا، میں کس کو بلاؤں؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور فارم ہاؤس کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ اسے اپنے بے بسی پہ دکھ ہوا۔ وہ کئی لمحے وہیں سر جھکائے روتی رہی۔ یا اللہ، میری مدد کر دیں پلیز۔ اس نے ارد گرد نظر اٹھائی جہاں گہرا سناٹا تھا۔ ایک اور کالی رات جسے اسے توڑ دیا اور وہ سانس لینا بھول چکی تھی، لیکن ایک امید، ایک آس جو دل کے ہر پہلو میں بس چکی تھی کہ وہ رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ وہ عفت آنٹی کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھے۔ دل میں بات ڈال دی گئی تھی۔ وہ بھاگے اور گرتی پڑتی ان کے گھر پہنچ گئی۔ دونوں نے مل کر اسے بیڈ پہ لٹایا۔ گولی اس کے دائیں بازو میں سے ہو کے گزری تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کا بازو تھامے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنسو ابھی بھی شدت سے بہہ رہے تھے۔ عفت آنٹی نے اس کی ڈریسنگ کر دی اور انجیکشن لگا دیا۔ ابیہا، بچے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں ابیہا کی حالت دیکھ کر کچھ ہوا۔ اجتاب ٹھیک ہے، پلیز نہ رو۔ اجتاب بے ہوش ہے، صبح تک ہوش میں آ جائے گا۔ رات کافی گزر چکی ہے، اب آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر چلے گی۔ کیا وہ سو سکتی؟ وہ خود سے مخاطب تھی۔ نیند تو مجھ سے دور چلے گی، جیسے اجتاب بھی مجھ سے دور جا رہے تھے۔ وہ پھر سے رو دی۔ وہ وہی دیر تک یوں ہی اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھی، نماز پڑھی، شکرانے کے نفل ادا کیے، سدا شکر کیا اس کے ہمدرد ہمراز نے آج پھر سے اسے بچا لیا تھا۔ اللہ جی، لب ہلنے سے قاصر تھے۔ اگر آج اجتاب کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ آپ تو جانتی ہو نا مجھے، میرے درد کو سمجھتی ہو نا، آپ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، میرے لیے مجھے ہمیشہ ضرورت ہے آپ کی، ہمیشہ میرا دل، میرا جان سب آپ کا ہے، مجھے سب سے آپ ہی پہ تو بھروسہ ہے، سب کچھ آپ پہ چھوڑ کر ہی تو جی رہی ہوں، میرے ساتھ رہنا۔ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اور جب سب اس رب کو سونپ دیا تو اب فکر کس بات کی ہے؟ جان نماز طے کی وہ اس کے پاس آ گئی اور اجتاب کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موڑ دیں۔ اجتاب کی آنکھ صبح بازو میں درد کی وجہ سے کھلی۔ کچھ لمحے تو وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ کدھر ہے، لیکن اپنے پاس سوئی ابیہا کو دیکھ کر وہ درد بھول چکا تھا۔ گڈ مارننگ۔ دروازے پہ عفت آنٹی کھڑی تھی۔ ان کی آواز پہ ابیہا بھی اٹھ گئی۔ ڈیئر، اب درد کیسا ہے؟ لیچا چاشنی لیے تھا، اب بہتر ہے، اس نے جھوٹی مسکراہٹ دکھائی۔ چلو فریش ہو جائے، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ابیہا کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ جان، وہ جو خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے بلانے پہ پھوٹ پھوٹ پہ رونے لگ گئی۔ اجتاب کو اسی ریاکشن کی توقع تھی۔ یہ تو تم چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے بیٹھ جاتی ہو نا، پلیز ایسا نہ کیا کرو۔ وزن جلایا۔ کیا آپ نے سب کچھ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ اس سنسان رات میں آپ کو گولی لگی تھی، لیکن میں اپنا وجود، اپنی سانسیں کھو رہی تھی۔ وہ پھٹ پڑی۔ اللہ جی، مجھے ہمت دینا۔ اس کے سامنے وہ کان بند بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اب کہ اس نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ اس نے اس کندھے پہ سر ٹکا دیا۔ مائی لیڈی، ذرا میرے سامنے آؤ۔ بار بار نگاہ اس کی آنکھوں پہ جاتی جو واضح بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ یار، کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ اس نے اپنے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اور یار موت آج یا کل تو آنی ہے نا یار، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اسے سمجھایا۔ شرم تو نہیں آتی؟ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرتے؟ اس نے مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا۔ ہائے اللہ، کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس ظالم سے محبت کی سی؟ اس نے دہائی دی۔ آپ پچھتا رہے ہیں؟ ویسے آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگی کھود وہ اپنے اصلی پن میں واپس آ چکی تھی۔ جس طنزیہ محاورے کے لیے بہت شکریہ، بہت ضرورت تھی مجھے اس کے سکون بڑا سانس آیا۔ ویسے میں حیران ہوں، میری کیوٹ بیوی نے میرے لیے اتنے آنسو بہائے۔ اس نے اس کا گال کھینچا۔ ٹھیک ہو لیں ابیہا، اجتاب سارے آنسوؤں کا بدلہ لے گی۔ اجتاب کا اس کا انداز بھاگ گیا۔ کمرے میں اس کا شرارت بھرا قہقہ بلند ہوا۔ اگلی صبح وہ دونوں اجتاب کے اسکول آئے تھے۔ اجتاب پرنسپل سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ وہاں بور بیٹھنے سے بے معنی لگا۔ وہ صبح اٹھ آئی اور کلاسز کو باغور دیکھنے لگی۔ روم کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ آتے جاتے بچے اس سے مسکرا کر ہاتھ ملاتے اور وہ ہر ایک کو چاکلیٹ بھی دے رہی تھی کہ وہ یہاں آنے سے پہلے لائی تھی۔
جو کہ وہ یہاں آنے سے پہلے لائی تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں کسی کلاس میں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید کلاس میں کوئی ڈسکشن چل رہی تھی۔ ایک لڑکی کلاس میں کھڑے ہو کر ملک کے سیاسی حالات پر بحث کر رہی تھی اور اس لڑکی کا اعتماد دیکھ کر دنگ تھی۔ کلاس میں کھڑے ہو کر بولنا تو دور کی بات، میرے اٹینڈنس لگاتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں کانپتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی۔ ایک اور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، میم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں درد کیوں دیتے ہیں؟ ہم سے کوئی ایسی چیز جو ہمیں عزیز ہو دور کیوں کر دیتے ہیں؟ حالانکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس انسان کو درد دیں جو ہمارے لیے بہت عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ میم کچھ کہتی وہ روم میں چلی گئی۔ میم کیا اس بچی کا جواب میں دے دوں؟ میم نے اجازت دے دی۔ بچے آپ پودا لگاتی ہیں، بہت چاہت کے ساتھ اسے پانی دیتی ہیں، دھوپ سے بھی بچاتی ہو، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتی ہو، اگر کوئی جھاڑی یا گھاس ساتھ ہو گیا تو آپ پودے کی چھانٹی کرتی ہو، اس جھاڑی کو کاٹ دیتی ہو۔ لیکن اس بات کا علم تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ وہ جھاڑی آپ کے پودے کو نقصان دہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جھاڑی آپ کے پودے کی اچھی دوست ہو۔ بچی نے سر ہلا کر جواب دیا، پتہ ہے وہ رب بھی ایسا کرتا ہے، ہمیں بناتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، زمانے کے کیڑوں سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں ہر طرح کی تکلیفوں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی لگ جائے اور تو وہ بھی ہماری چھانٹی کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے، بالکل اس پودے کی طرح۔ اب اس سے ہمیں درد تو ہوگا نا، لیکن یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوا نا کہ ہم اس برائی کے ہاتھوں خراب ہونے سے بچ گئے۔ اب اللہ جی جب کوئی چیز لے لیتے ہیں ہم تو نہیں نہ جانتے کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری، کیا ہم جانتے ہیں؟ اس نے پوری کلاس سے پوچھا۔ سب نے نفی میں جواب دیا۔ تو بچے ہمیں ہر فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن میم ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور لڑکی نے پوچھا۔ بچے ایک تو اس سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اسے اس بات کی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری بات وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف اللہ کی مانتا ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ کلاس نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ایک اچھا سبق دے کر وہ لوٹ آئی، نگاہیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھی۔ نہیں شکریہ اللہ جی۔ گھر آ کر بھی وہ مسکراہٹ لبوں پہ میرا خیال مجھے کھانسی ہو رہی ہے۔